دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا۔ تربیت اولاد پر اب تک جو بات ہوئی، اس کی اہمیت پر، اس کے حوالے سے جو شرعی احکام ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی، بنیادی تقاضے کیا ہے، احتیاطی کیا ہے، اس کے حوالے سے بات ہوئی، پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے اولاد کی تربیت کا۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کن کن امور میں اولاد کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بڑا اسپیسیفک سوال ہے اور بہت الگ ہے سوال، کن کن امور میں سب کو عمومی طور پر لیا جاتا ہے، یہ ذرا میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ ارشاد۔ جی، زندگی کے ہر گوشے میں ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے چند گوشے تو مضبوط کر دیے جائیں اور ان کی زندگی میں باقی کمی رہ جائے، اور جب انہیں ان مراحل کو فیس کرنا پڑے، سامنا کرنا پڑے، تو وہ پھر اس بارے میں نابلد ہوں گے تو مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں جن جن شعبہ جات میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے اولاد کی تربیت کو، سب سے پہلے تو آ جاتا ہے یقیناً دین۔ ایک مومن کے طور پر، مسلمان کے طور پر دین میں پھر عبادات ہیں۔ سب سے پہلے عبادات ہیں۔ عبادات کو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ذکر فرمایا بڑی تاکید کے ساتھ، پھر عبادات کے بعد پھر احکامات بھی۔ احکامات کے دائرے میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے، یہ چیزیں بھی اولاد کی تربیت کے گوشوں میں شامل کی جانی چاہیے۔ پھر جب ہم دین، عبادات اور احکامات کی بات کر لیں تو اس کے بعد پھر اولاد کا جو گوشہ تربیت ہے وہ معاملات بھی ہے۔ معاملات میں پھر حقوق العباد آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ چونکہ ہم نے انہیں یہ بھی تربیت دینی ہے کہ بڑے ہو کر پھر جب آپ کے گرد رشتوں کی ایک چین بنتی ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، اقربا ہیں، عزیز ہیں، تو رشتہ دار ہیں، پھر ہمسائے ہیں، پھر کولیگز ہیں، تو ایک آپ کے تعلقات کی نوعیت بنتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر معاملات کے باب میں ہم انہیں تربیت نہیں دیں گے تو عین ممکن ہے وہ عبادات میں بہتر ہوں، مثالی ہوں، آئیڈیل ہوں، نماز کے پکے اور پختہ ہوں، دین کی چیزیں سمجھتے ہوں، لیکن جب عملی زندگی سے واسطہ پڑے تو معاملات میں کمزور ہوں، اس میں ان کو نہ فکری بنیادیں فراہم کی گئی ہوں، نہ عملی طور پر ان کی تربیت کی گئی ہو، تو یہ گوشہ اگر کمزور ہوگا تو عملی زندگی کے اندر وہ پھر کمزور ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے پھر اخلاقیات کا۔ اخلاقیات کے دائرے میں ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے۔ ہم اولادوں کو شاید دین کی بھی کچھ نہ کچھ مبادیات سکھا دیں، نماز، روزہ، عبادات کی کچھ چیزیں سکھا دیں، اور پھر انہیں ان کی پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف ہم فوکس کروا دیتے ہیں، ان کی ڈگریوں کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اور جو ایک اخلاقی تربیت ہے وہ کمزور رہ جاتی ہے۔ اور اخلاقی تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک والدین پھر خود اخلاق کا پیکر نہ بنے۔ اگر خود جھوٹ بولیں گے تو وہ انہیں کیسے سچ سکھایا جا سکتا ہے؟ خود اگر دھوکہ دہی پر زندگی گزر رہی ہوگی، چل رہی ہوگی، تو انہیں کیسے دیانتداری سکھائی جا سکتی ہے؟ تو گویا کہ دین، عبادات، احکام، پھر معاملات، پھر آداب و اخلاق، ہر گوشے پر ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح پھر اس کا ایک اہم گوشہ معاشرت بھی ہے۔ انہوں نے معاشرے میں رہنا ہے تو انہیں سماجی اور معاشی مسائل بھی سکھائے جانے چاہیے۔ اور یہاں پر رئیس بھائی میں عرض کروں گا کہ آج کے بچے اور ماضی کے بچے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ ہیومن انٹلیکچوئل کے اعتبار سے غور کریں تو بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، ویریشنز آ رہے ہیں۔ آج کا بچہ جس طرح سیکھنا چاہتا ہے ہمیں اس طرح سکھانا ہوگا۔ فیسلٹیز بہت ہے نا، اب انوینشنز اتنی ہو گئی ہیں، ہر سوشل چیز میڈیا میسر ہے، ٹیکنالوجی ہے، بالکل، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دیگر تمام شعبوں میں سکرین آپ کے سامنے ہے۔ اور ماضی میں بچہ کویسچننگ نہیں کرتا تھا، اب وہ کویسچننگ کرتا ہے۔ ماضی میں وہ ریزننگ نہیں پوچھتا تھا، اب وہ ریزننگ پوچھتا ہے، کویسچن ریز کرتا ہے وہ، جی یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا، ماضی میں اس کے لیے اتنا کافی تھا، بڑے نے کہہ دیا، اب بڑے نے کہہ دیا یہ اس کے لیے کافی نہیں رہا، تحقیق کرے گا اس پہ، اب اس کی عقل کو آپ نے مائل کرنا ہے، اسے کنونس کرنا ہے، پھر جا کر وہ ہوگا۔ اس لیے تو داناؤں کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال بچے کے ساتھ یوں گزارو کہ خود بچے کے غلام بن کے رہو، تاکہ اسے ایک احساس اپنائیت دیں، محبت دیں، شفقت دیں، پیار دیں، اس کی باتیں مانیں، اور پھر اگلے 7 سال یوں گزاریں کہ اسے اپنا غلام بنائیں، کہ وہ آپ کی بات مانے، کیونکہ وہ اس وقت اس کے شعور کی ایک عمر آ رہی ہوتی ہے اور اس کی عقل بلوغ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں لازم ہوتا ہے کہ پھر آپ بچے کی نہ مانیں بلکہ آپ بچے سے منوائیں، اور کیسے منوانا ہے؟ وہ جبر سے نہیں ہوگا، وہ فورس کرنے سے نہیں ہوگا۔ اب وہ ٹیکنیکس ہیں،
وہ ٹیکنیکس آج کے دور میں سیکھنا بھی ضروری ہیں اور وہ والدین کے لیے بھی اس کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا پھر ان سے اپنی منوائیں, ان کو اپنا غلام بنائیں, اور پھر 14 سال کے بعد پھر اب یہ نہیں چلے گا کہ آپ اس کی مانیں وہ اس کی مانیں, اب دوست بن کے گزاریں. تو 14 سال کے بعد اگر آپ نے اپنی اولاد کو دوست بنا لیا ہے تو پھر آپ یقین کریں کوئی معاشرے کا برا شخص انہیں اپنا دوست نہیں بنا سکے گا. اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو اپنا دوست نہیں بنایا تو پھر وہ کوئی بھی انہیں بنا لے گا. پھر والدین اور اولاد کے درمیان پھر ایک ڈسٹینس ہو جاتا ہے, پھر ہیزیٹیشن آ جاتی ہے, پھر گیپ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی ذکر فرمائی, والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, کہ وہ اہل ایمان یہ دعائیں کرتے ہیں, باری تعالیٰ ہماری اولاد سے اور ہماری ازواج سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا, ہمیں آنکھوں کی راحت, دل کی راحت پہنچا. تو وہ اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی بنیں گی جب ہم نے انہیں اس راہ سے گزارا ہوگا, ورنہ تو پھر اولاد باعث آزار ہو جاتی ہے, باعث ندامت ہو جاتی ہے, باعث تکلیف ہو جاتی ہے. لہٰذا صحیح وقت پہ ان کی صحیح تربیت دیں, جو ان کو توجہ دینے کا وقت ہے وہ آپ توجہ دیں, جب پھر ان کی فرما برداری کا وقت آئے گا تو وہ آپ کی فرما برداری کریں. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی ہے مفتی صاحب نے جو آخر میں بات کہی کہ بہت اچھے گھرانوں کے لوگوں کو ہم نے دیکھا, بہت اچھی تعلیم دی, لیکن وہ سفید پوش لوگ اپنی ضرورت دوسروں کے سامنے دست دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں کہ تعلیم بہت اچھی دلوا دی لیکن تربیت نہیں کر سکے کہ والدین کا مقام کیا ہے, ان کی خدمت کیسے ہونی چاہیے, اور ان کے ساتھ وہ انٹریکشن رہا نہیں. یہ ایک بہت اہم. اچھا, اب تربیت اولاد کے حوالے سے معاشرتی جو فوائد ہیں, جو ہمیں جو سوشلی اس سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں, وہ کیا؟ علامہ لیاقت صاحب کچھ فرمائیے گا. دیکھیے, اس موضوع پر ہمارے علماء کرام بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں, اور ہم نے یہی کہا کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں تو یہی مطلق اولاد نہ مانگے, یہ کہیں رب ھب لی من الصالحین, اے خدایا تو نیک اولاد عطا فرمانا. اور جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والدہ مبارکہ چاہتے ہوئے کہا کہ بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا, اس کے بعد مائیں, اور اس کے بعد جو سب سے بنیادی علامہ صاحب نے بہت زیادہ زور دیا جس پر, کہ آپ کے اور بچے کے درمیان ایک انس پیدا ہو جائے, وہ اجنبیت نہ ہو, وہ دوری نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو مر رسول اللہ علی غلمان فسلم علیہم, ہم انتظار کر رہے ہوتے کہ بچہ ہمیں سلام کرے, حضور آگے بڑھ کے سلام کیا کرتے تھے. آپ سلام کریں گے تو بچہ سلام کرنا سیکھے گا, آپ اس کو ادب سکھائیں گے, تو بچوں کے درمیان ایک محبت کا, پیار کا. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے سورہ لقمان. حکیم لقمان ایک بڑے صاحب حکمت شخص, انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی, قرآن مجید نے ان کو نقل فرمایا. انہوں نے عقائد کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے, اور ہمیشہ بڑا پیارا جملہ قرآن نے نقل کیا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے ذرا غور کر, یا بنیا لا تشرک باللہ, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پھر انہوں نے خاص طور پر والدین کی تربیت, والدین کا احسان کرنے کے بارے میں فرمایا. پھر اللہ کی ذات کا بچپن سے بچے کو ایک تصور دیا کہ بیٹا ہمارا مالک و مولا اور ہمارا خالق کیا ہے. حکیم لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, سن ذرا غور کر, اپنا یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لے کہ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. آپ غور کریں بچے کی کیسی تربیت کر رہے ہیں, چھوٹا بچہ. فرمایا بیٹے اگر کوئی ذرا برابر بھی چیز ہو, وہ کسی چٹان میں چلی جائے, کسی پہاڑ میں, زمین و آسمان میں, تیرا جو خالق و مالک ہے وہ اٹھا کے لے کر آ جائے. سبحان اللہ. پھر اعمال و عبادات کے اعتبار سے کہتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور. اور آخر کے اندر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, بیٹے کبھی اپنا گال لوگوں سے نہ پھیرنا, تکبر کر کے اس دنیا پہ نہ چلنا. آپ نے کہا نا معاشرتی, معاشرے کو ایک ایسا خوبصورت فرد دے کے جا رہے ہیں, ایک امتی دے کے جا رہے ہیں, تو معاشرتی تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹا گال نہ پھیرنا, تکبر نہ کرنا. اور فرمایا کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھنا, اپنی چال کو آہستہ رکھنا. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک,
फरमाया तेरी आवाज भी आस्ता हो, तेरी चलन भी आस्ता क्या हो। प्यारी जब तरबियत। इस नहज पर तरबियत होगी, इमाम गजाली ने भी अय्युल वलद के अंदर कई चीजें जिक्र फरमाई, जब इस नहज पर तरबियत होगी तो माशरे को एक खूबसूरत किस्म का फर्द वाह, अता वाह। किया जाएगा। बेहतरीन फर्द की तश्कील और तामीर में वालिदैन का बहुत अहम किरदार है। माशरे को आप कैसा फर्द दे रहे हैं, ये वालिदैन की जिम्मेदारी इस पर बनती है। और अगर माशरे को बेहतरीन फर्द मिलता है तो लोग कहते हैं आपके वालिदैन की तरबियत को सलाम है, क्या बात। क्या तरबियत की है। और खुदा न खास्ता इसके अपोजिट अगर कोई चीज़ हो तो लोग कहते हैं न जाने कैसे कैसे लोग हमारे लिए छोड़ दिए इनके वालिदैन ने, जो माशरे पर इस किस्म के ज़ाहिर असरात मुरतब कर रहे हैं कि उससे दूसरे लोग भी मुतासर हो रहे हैं। ये बहुत अहम मौजू है, इस पर मजीद कलाम करेंगे। एक वक्फे के बाद लौटते हैं, हमारे साथ रहिएगा।